أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ پچھلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے 3 باتیں بتائی۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ اپنی قوم کو یہ 3 باتیں بتاؤ، اگر آپ کی قوم نے ان 3 باتوں پر عمل کر لیا تو ہم آپ کی قوم کو 2 انعام دیں گے۔ تو وہ 3 باتیں پچھلی مرتبہ بتائی جا چکی۔ اب ان باتوں پر عمل کرنے سے انعام کیا ملے گا؟ 2 انعام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ پہلا انعام کیا تھا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بارے میں بھی بتایا جا چکا کہ بعض گناہوں سے مراد کیا ہے، کون سے بعض گناہ ہیں۔ دوسرا انعام کیا تھا؟ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تم کو ایک متعین وقت تک مہلت دے گا، ایک مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ تم کو مہلت دے گا۔ اگر تم نے حضرت نوح علیہ السلام کی ان 3 باتوں پر عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ 2 انعام دے گا، اور دونوں انعام بڑے قیمتی ہیں۔ ہر انسان کو ان کی ضرورت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، اور گناہوں کا معاف ہونا یہ گویا انسان کو جنت میں داخل کرنا ہے، اور گناہوں کا معاف نہ ہونا یہ انسان کو جہنم میں داخل کرنا ہے۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، تو اس کے لیے گناہوں کا معاف ہونا ضروری ہے۔ اگر گناہوں کی حالت میں انسان اس دنیا سے گیا تو اس کے لیے جہنم میں جانا یقینی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے گناہوں کا معاف ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انعام یہ دیا ان کو کہ دیکھو تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مطلب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا انعام کیا بتایا؟ تم کو دنیا میں رہنے کا ایک متعین وقت تک موقع دیا جائے گا، تم کو ڈھیل دی جائے گی۔ اور ساتھ میں اللہ نے آگے پھر یہ بھی بتا دیا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کی جاتی، اس کو آگے بڑھایا نہیں جاتا۔ تو یہ جو دوسرا انعام ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک متعین وقت تک سکون کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے۔ موت کا تو ہر انسان کا وقت مقرر ہے، چاہے انسان کفر و شرک کی حالت میں زندگی گزارے تب بھی موت اپنے وقت پر آئے گی، اور چاہے آدمی کفر و شرک کو چھوڑ کر ایمان کی حالت میں آ جائے اور ایمان کی حالت میں زندگی گزارے تب بھی موت اس کی اسی وقت پر آنے والی ہے۔ تو اب فرق کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو 3 باتیں بتائی گئی کہ ان پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو ایک متعین وقت تک مہلت دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو زندگی اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے وہ زندگی تمہاری سکون کے ساتھ میں بغیر کسی مشقت کے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ زندگی عطا کرے گا۔ اور اگر تم نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا اور تم اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں، کفر و شرک میں پڑے رہے تو ان کا جو وبال اور عذاب ہے
وہ آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے اوپر اس کا عذاب، وبال اور مصیبت آنے والی ہے۔ اگر تم اپنی اسی حالت میں رہے، کفر و شرک میں اور اللہ کی نافرمانی میں پڑے رہے، تو اس کا نقصان تمہیں موت سے پہلے پہلے دنیا کی زندگی میں بھی اٹھانا پڑے گا۔ اور اگر تم ان حرکتوں سے باز آ کر صحیح اعمال کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ان آنے والی مصیبتوں کو اور ان آنے والے عذابات کو ختم کر دے گا دنیا میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، ہر انسان کی تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو کہتے ہیں کہ جو اس کی کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کے بارے میں وجود میں آنے سے پہلے لکھا جا چکا۔ ہر انسان اور اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے وجود میں آنے سے بھی پہلے تیار کر کے رکھ دیا۔ اس کو بولتے ہیں تقدیر۔ اب تقدیر کے اندر جو بات لکھ دی گئی وہ ہو کے رہے گی، لیکن قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اگر تم یہ کام کر لو گے تو تمہارے لیے جو اللہ نے عذابات لکھے تھے کفر و شرک کی حالت میں وہ عذابات تمہارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک کو بولتے ہیں تقدیر مبرم اور ایک کو بولتے ہیں تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم کس کو بولتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بالکل آخری فیصلہ ہے جو اللہ کے حکم سے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ جیسا اللہ نے لکھ دیا جس کے بارے میں وہ ویسا ہی ہو کے رہے گا، اس میں تبدیلی، کمی بیشی یہ ناممکن ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یعنی اللہ کے کلام میں، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تقدیر مبرم کے بارے میں ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے، اس سے بھی اسی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، یعنی قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک کر دیے گئے۔ تو قلم اٹھا لیے گئے، اس کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ کر، جن قلموں کے ذریعے اللہ نے کائنات کی تقدیر کو لکھا ہے، لکھنے کے بعد میں ان قلموں کو اب اٹھا لیا گیا، یعنی اب ان سے اور کوئی دوسری قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لکھی جائے گی، اب ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ جن قلموں سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے ان قلموں کو ہی اب اٹھا لیا گیا۔ اور وجفت الصحف، یعنی صحیفے خشک کر دیے گئے، یعنی قلم کے ذریعے سیاہی سے جو شروع میں کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو شروع میں وہ جب تک وہ گیلی رہتی ہے تب تک اس کو مٹانے کا اندیشہ رہتا ہے کہ وہ مٹ سکتی ہے، کوئی چیز اڑ گئی تو اس سے خراب ہو جائے گی، مٹ جائے گی، لیکن جب وہ تھوڑی دیر میں خشک ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، تو اب اس کا مٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ صحیفے خشک کر دیے گئے، یعنی جن قلموں سے اللہ نے تقدیر کو لکھا وہ اٹھا لیے گئے، اور جن کاغذوں پر لکھا گیا، جن صحیفوں پر لکھا گیا وہ بھی خشک ہو گئے، یعنی ان کی سیاہی بھی اب سوکھ چکی، اب ان کا مٹنا یہ ناممکن ہے۔ تو اسی کی طرف یہ تقدیر مبرم، اسی کی طرف جو ہے قرآن کریم کی یہ آیت اور اس حدیث نے اشارہ کیا ہے۔ دوسری جو قسم تقدیر کی وہ کیا ہے؟ تقدیر معلق۔ تقدیر معلق کسے کہتے ہیں؟ تقدیر معلق یہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے تو ہم اس کے نیک اعمال اور اس کی دعا کے ذریعے اس کی تقدیر کو بدل دیں گے۔
تو یہ کون سی تقدیر ہے جو نیک اعمال کے ذریعے اور دعا کے ذریعے بدلی جاتی ہے؟ وہ تقدیر معلق ہے۔ اور تقدیر معلق کا مطلب کیا ہے؟ معلق کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پر موقوف کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے بارے میں لکھا کہ فلاں قوم اگر ایمان لے آئی تو ہم اس کو عذاب نہیں دیں گے دنیا میں، اور اگر وہ ایمان نہیں لائی تو ہم ان پر دنیا میں بھی عذاب بھیج دیں گے۔ مثال کے طور پر فرعون اور اس کی قوم، اس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا کہ فرعون اور اس کی قوم اگر ایمان لے آتی ہے موسیٰ علیہ السلام پر تو ہم اس کو دریا میں غرق نہیں کریں گے، اور اگر وہ ایمان نہیں لاتی ہے تو پھر ہم اس کو دریا میں غرق کر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے تقدیر معلق کا مطلب، یعنی ایک چیز کو اللہ نے دوسری چیز پر لٹکا دیا، دوسری چیز پر موقوف کر دیا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو ایسا ہوگا، اور ایسا نہیں کیا تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تو تقدیر جو مبرم ہے وہ تو اللہ کا آخری فیصلہ ہے، اس میں تو کسی طرح کی تبدیلی ناممکن ہے، جو لکھ دیا گیا وہی ہو کے رہے گا۔ لیکن جو تقدیر معلق ہے، جس کو اللہ نے دوسری چیز پر موقوف کیا، اس کے اندر تبدیلی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم اگر ایمان لے آئی تو ہم ان کو پانی کے عذاب میں غرق نہیں کریں گے، لیکن اگر یہ ایمان نہیں لاتی ہے تو ہم ان پر پانی کا عذاب بھیج کر ان کو غرق کر دیں گے۔ اب اگر یہ نوح علیہ السلام کی قوم ایمان لے آتی تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی ان کو غرق کرتا پانی میں۔ اگر یہ ایمان لے آتی، لیکن ان کی قسمت ہے کہ یہ ایمان نہیں لائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ تو یہ ہے تقدیر معلق۔ اس کی طرف بھی قرآن کریم کی ایک آیت سے اشارہ ملتا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ علم الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ یعنی یہ تقدیر معلق کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کوئی تقدیر لکھی، اب اس کو اللہ چاہے تو مٹا دیتا ہے اور چاہے تو اس کو باقی رکھتا ہے۔ اور اسی کی طرف ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، یعنی تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا مگر دعا سے، یعنی تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں مگر دعا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی جو تقدیر معلق ہے اس کو بدل دیتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنی قوم کو یہ 3 باتیں بتا دو، اگر تمہاری قوم ان 3 باتوں پر عمل کر لیتی ہے تو پھر ہم ان کو ایک متعین وقت تک مہلت دیں گے۔ کیا مطلب؟ ہم ان پر دنیا میں جو عذاب بھیجنے والے ہیں، اور ہم ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے جو مصیبت اور جو تکلیف اور جو حالات ان پر بھیجنے والے ہیں دنیا میں، وہ مصیبت، وہ تکلیف، وہ عذاب اور وہ حالات ہم ان پر نہیں بھیجیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ باتیں صاف صاف بتا دی، اور اپنی قوم سے یہ کہہ دیا، اپنی قوم کے بڑے بڑے سرداروں سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو ان باتوں کے بتانے پر مجھے تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے، اور میں تم سے کسی دنیا کے قسم کے مال و دولت یا دنیا کے کسی عہدے اور منصب کا خواہشگر نہیں ہوں۔ مجھے ان باتوں کے ذریعے تم سے کچھ نہیں چاہیے، ان باتوں کا بدلہ تو مجھے اللہ دے گا۔ یہ جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، یہ جو میں تمہیں اللہ کے احکامات اور اللہ کی باتیں جو تمہیں بتا رہا ہوں، اور اللہ کی باتوں پر عمل کرنے میں جو تم کو انعامات اور جو فائدے ملیں گے، یہ جو ساری باتیں میں تم کو بتا رہا ہوں، ان باتوں کے بتانے پر مجھے دنیا کا کوئی نفع تم سے نہیں چاہیے۔ میری ان باتوں کا نفع اور اس کا اجر و ثواب یہ تو مجھے اللہ دے گا۔ تو اس طریقے سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صاف صاف واضح طور پر ساری باتیں کھول کھول کے بتا دی کہ دیکھو تم اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، میری اطاعت کرو گے، تو اللہ
تمہیں دنیا میں یہ انعام دے گا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور گناہوں کے معاف کرنے کا مطلب تمہیں جنت میں داخل کرے گا، تمہیں ایک متعین وقت تک مہلت دے گا، یعنی دنیا میں کسی قسم کے عذابات اور مصائب سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ یہ ساری باتیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو واضح طور پر کھول کھول کر بتا دی، اور جن لوگوں نے آپ کی باتوں کو مانا، آپ کی باتوں پر عمل کیا، اللہ نے ان کو دنیا کے عذاب اور مصیبتوں سے بچا کے بتایا۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ اللہ کے عذاب سے بچے، اور جو ایمان نہیں لائے چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ سب کے سب جو ہے اللہ کے عذاب میں اور پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے، ان میں سے کوئی بچ نہیں پایا۔ تو یہ باتیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔